یہ جو تربیت ہے جس سے انسان کا گزرنا ضروری ہے اور اللہ جل شانہ اس کو گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اس کو مختلف مواقع عنایت فرماتے ہیں، اس کے لیے قرآن پاک نے ایک لفظ یا ایک اصطلاح استعمال کی ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے قرآن پاک کی کہ اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ کا لفظی مطلب ہے سنوارنا، پاک کرنا، یا اگر یہ جانوروں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو کہیں گے سدھارنا۔ جس طرح جانور سدھارے جاتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، آپ نے ان کے مناظر دیکھے ہوں گے، لوگ مختلف جانوروں کو کیسے سدھار لیتے ہیں، تو قرآن پاک نے اس کو تزکیہ کہا ہے۔ بعین ہی اسی قسم کے الفاظ اللہ جل شانہ کے منقول ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى۔ موسیٰ کو اللہ کہہ رہے ہیں علیہ السلام کو کہ جائیے، یہ بھی ابراہیم کے اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام کی، کہا کہ جائیے، اذهب جائیے، الى فرعون، فرعون کی طرف، انه طغى، اس لیے کہ اس نے سرکشی اختیار کی، یہ سرکش ہو گیا۔ اور کیا کہیں ان کو، آپ جا کر بات کیا کریں، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، وہی لفظ تزکا، تزکیہ والا کہیں، اور اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم نے اپنے ترجمہ قرآن کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کیا اور سے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو سنور جائے؟ فرعون سے یہ پوچھ، موسیٰ آپ فرعون سے جا کے پوچھیں کہ تم سنورنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم سنور جاؤ، اگر سنورنا چاہتے ہو تو پھر میری رسالت کو تسلیم کرو، اور میں جو احکامات لے کر آیا ہوں، جو کتاب لے کر آیا ہوں، جو تفصیلات لے کر آیا ہوں، جو شریعت لے کر آیا ہوں، اس کو تسلیم کرو۔ تو لفظ جو ابراہیم نے استعمال کیا اور لفظ جو موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا وہ ہے تزکیہ، قرآن کے اندر آتا ہے۔ یہی تزکیہ مقصود تھا رمضان المبارک کا جو گزرا ہے پچھلے دنوں کے، پچھلے ایک ہفتہ پہلے جو گزرا، اور اب ہم سب کو جس طرح کوئی آئینہ اپنے سامنے رکھ کر اپنی ذات کا جائزہ لیا جاتا ہے، جیسے ہم اپنی ظاہری شکل و صورت آئینے کے اندر دیکھتے ہیں، کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صبح دفاتر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا کہیں اور جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ہمارے گھروں کے اندر قد آدم آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں یا ڈریسنگ ٹیبلز ہوتی ہیں، اس میں انسان اپنا ظاہری وجود دیکھتا ہے، اپنی نقص درست کرتا ہے، اپنے کپڑے اور اپنے آپ کو سنوارتا ہے، یہ ظاہری جسم کا سنوارنا۔ ایسے ہی ایک انسان کے باطن کا سنوارنا ہے، لیکن باطن کا سنوارنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے سامنے آئینہ نہ ہو۔ اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ ہم جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہاں کوئی نشان لگا ہوا ہے، یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہے، یا کوئی حجامت بنوا رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے آئینہ لگا ہوتا تاکہ پتہ چلے کہ اس کے بال برابر کٹ رہے ہیں یا نہیں کٹ رہے ہیں۔ تو باطنی اس تزکیے کے اندر بھی انسان کو سب سے پہلے ایک آئینہ درکار ہوتا ہے، ایک ایسا آئینہ جو اس کو بتائے کہ تمہارے اخلاق کے اندر یہ مسئلہ، تمہاری صداقت کے اندر یہ مسئلہ، تمہارے اخلاص کے اندر یہ مسئلہ، تمہارے احسان کے اندر یہ مسئلہ، امانت کے اندر یہ مسئلہ، قول کے اندر یہ مسئلہ یا فعل کے اندر یہ مسئلہ، عبادات انسان دیکھے یہ آئینہ کیسا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جسم سنوارنے کا آئینہ بے جان ہوتا ہے، شیشہ جس کو ہم آئینہ کہتے ہیں، مرر کہتے ہیں جس کو، لیکن اخلاق اور تزکیہ والا آئینہ جاندار ہوتا ہے، اور وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے جو انسان کو بتائے۔ انسانوں سے تربیت پاتے ہیں، وہ کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جس کے سامنے انسان اپنے باطن کو رکھ سکے، اپنے مسائل کو رکھ سکے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے باطنی مسائل پیش فرمایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ مسئلہ۔ دیکھیں حضرت حذیفہ دوڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نے پوچھا حنظلہ کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے دل کی، آخرت کے اعتبار سے، قبر کے اعتبار سے،
آخرت کی منازل کے اعتبار سے، دنیا کی بے ثباتی کے اعتبار سے ہم ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے ہماری. اپنے گھروں میں جب جاتے ہیں اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی اور اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دنیا کے معاملات کے اندر جب مشغول ہوتے ہیں تو یا رسول اللہ ہماری تو کیفیت بدل جاتی ہے، پھر تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس کے اندر ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ، اگر تمہاری جو کیفیت میری مجلس کے اندر ہوتی ہے، اگر یہ کیفیت تمہاری گھروں کے اندر ہو جائے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، فرشتے تم لوگوں سے رستوں کے اندر سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو اس صحبت کی برکت ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم لوگ آتے تھے. تو یہ ترتیب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی، یہ قیامت تک چلے گی. اللہ جل شانہ اس امت میں ایسے آئینے پیدا فرماتے رہیں گے جن سے انسانیت اپنے اخلاق سنوارنے کے کام لے گی، جن کے سامنے انسانیت اس آئینے میں جو اپنے آپ کو دیکھے گی تو اپنے باطنی عیوب سے باخبر ہوگی، اپنے اندرونی عیوب سے وہ باخبر ہوگی. اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں. جب کسی انسان کو اپنی خامیوں کا ادراک ہو جائے، جو میں نے عرض کیا کہ خود سے مشکل ہوتا ہے، اصلاح اس کی ہوگی جو پہلے اپنے مرض کی تشخیص کر سکے. جس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ آپ کے مرض کو ڈائگنوز کرتا ہے، اس کی تشخیص کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے، پھر اس کے حساب سے دوائی دے گا، اسی کے حساب سے آپ کا پورا علاج چلے گا، پوری ٹریٹمنٹ چلے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر تشخیص ہی نہ کرے اور آپ کو کہے کہ میڈیکل سٹور چلے جاؤ، کوئی سی دوائی اٹھا کے استعمال کرنا شروع کر دو. آپ نے زندگی میں ایسا علاج نہیں سنا ہوگا آج تک. ایسے ہی باطنی امراض، اندرونی تکبر ہے انسان کے اندر خود نمائی ہے، شہرت کا طالب ہے انسان اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو طلب کرنے والا ہے. انسان کے اندر صداقت کی بجائے بعض اوقات اس کے اندر کذب اور جھوٹ کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر وعدہ خلافی ہوتی ہے، اس میں امانت کی بجائے خیانت کے جراثیم انسان کے اندر ہوتے ہیں، بہادری کی بجائے بزدلی ہوتی ہے، سخاوت کی بجائے اس کے اندر کنجوسی ہوتی ہے. یہ باطنی امراض کہلاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام انسانوں کو اس سے پاک کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور جو ان سے پاک ہو کر قبر کے اندر گیا وہی کامیاب ہے. قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جو ان بیماریوں سے پاک ہو کر قبر کے اندر گیا. وقد خاب من دساہا، نقصان میں ہوا، برباد ہوا وہ شخص جس نے اپنی ان بیماریوں کے اوپر پردہ ڈالا. دساہا کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے پردہ ڈالا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے دنیاوی علاج کے اندر کوئی آدمی معالج کے سامنے ڈاکٹر کو اپنی علامات بتانے کی بجائے چھپائے. مثلا اس کا دل دھڑکتا ہے اونچا اونچا، یعنی زور سے. ڈاکٹر پوچھے کہ آپ کا دل دھڑکتا ہے زور سے، کہیں نہیں دھڑکتا. اچھا، وہ جو کچھ پوچھے علامات تاکہ وہ تشخیص کر سکے، یہ اس کو غلط بتائے، یہ اپنی بیماریوں کے اوپر پردہ ڈالے. یہ کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، نہ میرا دل دھڑکتا ہے، نہ میری نبض میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی اور. تو پھر ڈاکٹر یہی کہے گا جب آپ کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر آپ ٹھیک ہیں، پھر آپ کو علاج کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح نفس کی خامیوں کے بارے میں کہا گیا کہ وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اس پہ پردہ ڈالا، جس نے اس سے چشم پوشی کی، اس کو خاطر میں نہ لایا، تو اس شخص نے اپنی بربادی کا سامان کیا. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار